الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، یہاں سے اب یہودیوں کا اللہ رد فرما رہے ہیں 4 طریقے سے۔ پہلا طریقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا علیہم ان سے میثاق الکتاب، کتاب کا وعدہ، یعنی کتاب پر عمل کرنے کا وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم کیا ہیں صدیق صاحب، کیا ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، لہذا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی انور صاحب ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اللہ نے وعدہ تم سے کیوں لیا کتاب پر عمل کرنے کا؟ ہاں جی، تم سے اللہ نے کتاب پر تورات کے مطابق عمل کرنے کا وعدہ کیوں لیا ہے؟ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے خلاف سچ کے سوا کوئی بات، اللہ کے خلاف سچ کے سوا کوئی بات نہیں بولنی۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ یہ غلط مسئلے لوگوں کو بتا کر، کتاب کو چھپا کر، تورات کو چھپا کر، ہاں غلط فتوے دے کر مال بٹور رہے ہیں اور کہتے ہو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ مسائل اور وہ احکام جو تورات کے اندر اللہ نے بیان کیے وہ پڑھ چکے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں یہ پڑھ چکے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں قرآن میں، اللہ قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، آپس میں فخر و مباحات ہے، دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے۔ والدار الاخرہ، آخرت کا گھر، خیر، کیا ہے؟ بہتر ہے، للذین یتقون، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے۔ مثال کے طور پر مجھے 50 دے دیں یا 1,00,000 دے دیں تو کیا میری کمی پوری ہو جائے گی؟ میں نا ابھی ہمارے اسکولوں میں مارکنگ ہو رہی ہے، میٹرک کی مارکنگ چل رہی ہے، میں اس میں انگلش کی بھی مارکنگ کر سکتا ہوں، 9ویں اور 10ویں دونوں کی انگلش کی بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں انگلش پڑھا رہا ہوں، القرآن کی بھی کر سکتا ہوں، ترجمۃ القرآن کی کیونکہ وہ میں پڑھا رہا ہوں، اسلامیات کی بھی کر سکتا ہوں، مطالعہ پاکستان کی بھی، اردو کی بھی کر سکتا ہوں، سائنس سبجیکٹ میں ہم نہیں پڑھا۔ اچھا اب وہ مجھے کہہ بھی رہے ہیں، اللہ کے فضل سے میرے گھر والوں نے کہا کہ بالکل ضرورت نہیں مارکنگ کرنے کی، آپ چھٹی ہو سیدھا گھر آنا ہے۔ گھر والوں کو اپنے حال پر رحم کریں، اپنی جان پر رحم کریں، ہمیں کوئی اضافی پیسوں کی ضرورت نہیں، ورنہ تو عورتیں کیا کہتی ہیں، عورتیں تو کیا کہتی ہیں، شاہ جی اور ساڈا کریم پاؤڈر لش مش لیا بھائی، سن پیسے چاہیے، ہاں جا شامی آ بھاویں صبح آ بھاویں راتی آ، سانو پیسے چاہیے۔ میں نے کہا بس جو اللہ ہمیں آسانی سے دے رہا ہے نا، جو اللہ صفدر صاحب اللہ جڑا آسانی نال دیندا پیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیسے واسطے ہر ٹائم پیسہ پیسہ پیسہ، صبح شام صبح شام صبح شام، نہ نیندر پوری، نہ بچن ٹائم، نہ گھر والے ٹائم، کسی کو صرف کی پیسہ 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 کرتے 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 جان گئی، بیمار ہو گیا، وہ جو پیسہ اکٹھا کیے تھے وہ ساری اب صحت کے لیے لگا دی، نہ صحت بچی، مر گیا، آگے چلا گیا، وہ جو پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ بھی سارا چلا گیا، کیا بچا پیچھے؟ ہاں؟ اللہ سے رزق مانگیں، اللہم اکفینا بحلالک، اللہ ہمیں اپنے حلال رزق پر تو کیا عطا فرما، کفایت عطا فرما، کافی کر دے ہمیں اپنی طرف سے تو حلال رزق، وَآمَنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور حلال کے سوا باقی جتنے بھی ہیں نا ان سب سے اپنے فضل سے ہمیں کیا کر دے، غنی کر دے۔
تھوڑا ہو، حلال کا ہو، ایسا ہو جس سے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ حرام کا مال ہوگا نا، حرام کھائیں گے تو اندر اندھیرا چھا جائے گا، دل کے اوپر کیا چھائے گا؟ ظلمت، اندھیرا۔ نیکی کی طرف رغبت آج ہی وجہ ہے۔ آج یہ جو ہمارے جوان، ہم سب ہمارے جوان نہیں، ہم سب نیکی سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کبھی اپنے رزق کو نہیں دیکھا۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بالور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے نا سیکھنے کے لیے کچھ، تو کہنے لگے جی، میں پوچھا کون ہے؟ بالور مجذوب سے تھے نا، تھا بڑا دانا آدمی، وزیر تھا خلیفہ ہارون رشید کا، تو کچھ نے بسوڑی ڈالی تو وہ ادھر سے مجذوب بن کے نکل گیا۔ اچھا، اب جنید بغدادی کو پتہ چلا، وہ گیا ان کے پاس سیکھنے کے لیے، پوچھا کون ہو؟ جی جنید بغدادی ہوں۔ اچھا وہ جو لوگوں کو طریقت سکھاتے ہو فلاں، تو پوچھا کھانے کے آداب آتے ہیں؟ میں نے کہا جی آتے ہیں۔ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں۔ بڑا لوگوں کو طریقت سکھا رہا ہے، جس کو کھانے کے آداب بھی نہیں پتا، خود اپنے آپ کو کھانے کے آداب کا نہیں پتا، اٹھ کر نا آگے چلے گئے۔ سننے والی بات ہے، اٹھ کے آگے چلے گئے۔ بغدادی صاحب پھر پیچھے چلے گئے۔ ہاں جی کون ہے؟ جی وہ بندہ ہے جس کو کھانے کے آداب کا نہیں پتا، بتا دیں کھانے کے آداب کیا ہے۔ فرمایا کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا دیکھو کیا کھا رہا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہو حرام اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو کیا حلال ہو جائے گا؟ لقمہ حرام کا ہو اور اوپر بسم اللہ پڑھو، کتا اسے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، حلال ہو جائے گا؟ جس طرح کتا حرام ہے، اس طرح رشوت کا مال بھی کیا ہے؟ کتے سے بھی زیادہ حرام ہے۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا، دو نمبری کر کے کمایا ہوا، فراڈ کر کے کمایا ہوا، اپنی ڈیوٹی پوری نہ دے کر کمایا ہوا مال بالکل اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ جی سفدر صاحب غلط نہیں ہے آخدبے میں؟ ہاں، ملاوٹ کر کے لوگوں کو چیزیں دے کر ملاوٹی 1 نمبر پیسے لے رہے ہیں اور چیز 10 نمبر دے رہے ہیں، اور شام کو الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کھا رہے ہیں، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ کیا کھا رہا ہوں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ ستھری حلال چیزیں، وَاعْمَلُوا صالحا، اور کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ دیکھو رزق حلال اور ساتھ نیک عمل دونوں کو جوڑ کیا ہے؟ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ رزق حلال تمہارے پیٹ میں جائے گا تو نیک عمل کا کیا پیدا ہوگا؟ جذبہ پیدا ہوگا، نیک عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ اور جتنا رزق حرام کا ہوگا نا، اتنا دل کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ظلمت پیدا ہوگی، نیکیوں سے انسان کیا ہوگا؟ دور بھاگے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، افلا تعقلون، اور کیا عقل نہیں استعمال کرتے؟ کیا عقل نہیں استعمال کرتے؟ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تو بتلا رہا ہے کہ والآخرہ والدار الآخرہ، آخرت کا گھر کیا ہے، لیکن اس سے سم یقین نہیں آتا پہ جی پروفیسر صاحب، اللہ تے آخر پہ کہ آخرت کا گھر بہتر ہے، نہیں آسے آتا نہیں، ساڑھا یقین نہیں بڑھتا پہ۔ کیوں نہیں بڑھتا پہ؟ ہاں گل آ گئی نا، وہ ایمان ساڑھا کی ہے، ایمان کمزور ہے نا، اللہ تے سن ایمان کوئی نہیں، اللہ دی گل تے یقین کوئی نہیں نا۔ اگر اللہ دی گل تے یقین ہو گیا تو پھر اللہ دی گل نہ ہو سکی کریا پلے بند لیا، ہم اللہ کی بات پر مر مٹتے، اس سے سرے منہ ادھر ادھر نہ ہوتے۔ بھائیو میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے اوپر اکٹھا کر دے، اللہ ہم سب کو قرآن
सबके दिलों में अल्लाह हम सबके दिलों में कुरान से सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे और कुरान और सुन्नत को सीख कर समझ कर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। वल्लाहुल अज़ीम, यही एक रास्ता है। अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा कुरान पर इकट्ठी हो जाए, कुरान के मुताबिक अमल करने वाली बन जाए, तो क्या हो जाएंगी? कामयाब, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हम सबको जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, माज़ अपनी रज़ा के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए।